بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یونس میں آج ہم آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک دیکھیں گے، اور اس آیت میں ایک بہت خوبصورت وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک سنت کا ذکر اللہ نے کیا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھو کیا کچھ ہے آسمان اور زمین میں، لیکن نہیں کام آیا کرتی ہے نشانیاں اور خبردار کرنے والے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں. آیت نمبر 102. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اس لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا انسان انتظار کر رہے ہیں سوائے ایسے عذاب والے دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے کے لوگوں پر. آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا، تو تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آیت نمبر 103. ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا اس بات کو، پھر ہم بچا لیتے ہیں ایسے عذاب سے ہمارے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اسی طرح حق ہے ہم پر ایسا کرنا کہ ہم بچا لیں ایمان والوں کو. انشاءاللہ آیت نمبر 101 سے جو سورہ یونس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اور کیا پیغام دے رہے ہیں. اب چونکہ بات جو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان کی تبلیغ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا سرٹیفائی کیا کہ، اور پیچھے ہم نے پڑھا ایک آیت نمبر 100 میں، اور ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی بھی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. جی ہاں، یہ ہے ضروری کہ اللہ کے حکم سے ہی جو ہے وہ انسان ایمان لاتا ہے. پھر کچھ لوگ دیکھیے ان آیتوں پر پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان نہیں لا رہے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اس میں اللہ کا دوش ہے. جی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے. بندہ جب اپنے آپ کو جو ہے یعنی کہ آگے کرتا ہے ایمان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں. دیکھیے ایمان کوئی اتنی معمولی یا سستی چیز نہیں ہے کہ جسے نہیں چاہیے اسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے رہے، جو اس کی قدر نہ کرے اس کو بھی دیتے رہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اسی لیے اللہ نے کہا ہے پھر کیا وجہ ہے، تو وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور اللہ نے پڑے ہی رہنے دیا انہیں گندگی میں. کس چیز کی گندگی؟ جو ان کی سوچ کی گندگی ہے. ان لوگوں کو پڑے رہنے دیا جن کے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب دیکھیے یہ بات الحمدللہ ہماری لاسٹ آیت میں ہو چکی ہے. ابھی کیسی گندگی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے دلوں میں اپنے ولیوں کی، بتوں کی، بزرگوں کی اور اس دنیا کی، مال کی یہ محبت رسی بسی ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کے دل میں شرک کی جو ان تمام چیزوں کی جو گندگی بسی ہوئی ہے تو اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے انہیں. اور یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، نشانی ہے اس کی. کیسے کہ جیسے فار ایگزامپل دیکھیں آپ کہ جیسے بارش ہوتی ہے. اب بارش جب ہوتی ہے، جب وہ یعنی کہ پھولوں پر پڑتی ہے تو الحمدللہ اور زیادہ اس میں سے خوشبو آتی ہے. بارش کے فوار یا پھر پڑتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بارش جب کسی گندگی پر
कूड़े कचरे पर पड़ती है तो और बदबू फैलाती है। उसी तरीके से देखिए ये कुरान का जो पानी है, जब ये आता है, किसी को इसकी दावत मिलती है या उसको सुनता है या फिर उसको जो है समझने की कोशिश करता है, तो 3 तरीके के लोग हो जाते हैं। कैसे 3 तरीके के लोग होते हैं? एक ये कि जिनके अंदर थोड़ी बहुत दीनदारी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी यानी कि सही तरीके से दीन पर अमल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इंतज़ार में थे कि उन्हें जब सही दीन पता चलेगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और ज़्यादा दीन पर जम जाते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ना उनकी नमाज का पता, ना रोज़े का पता, ना कुछ भी नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हमें जो है वो नमाज पढ़नी है या अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया है या फिर उस पर हमें अमल करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ौरन उस पर अमल करके और अपने जो है वो आपको सिर्फ़ अल्लाह के लिए ख़ालिस कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तीसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं, तीसरा ग्रुप, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल ना करे, ये जो तीसरा ग्रुप है, ये ऐसे लोग हैं कि पता है सब कुछ, क्या करना है, क्या नहीं है, कि हमें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उनके आगे आयतें पढ़ी भी जाती है, समझाई भी जाती है, लेकिन इतने स्टबर्न होते हैं कि अपने दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत को इतना रचा बसा लेते हैं, इस गंदगी को इतना बसा लेते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए इनके दिलों में कोई जगह नहीं होती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैं इन्हें गंदगी में छोड़ ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद इस चीज़ को चूज़ किया। अल्लाह भी छोड़ देता है, ठीक है जाएँ फिर, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तुम इसमें पड़े रहना चाहते हो, इसी में पड़े रहो। इसीलिए देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने 101 अगली आयत में इसीलिए फरमाया है कि किताब पढ़कर, आयतें पढ़कर नहीं हिदायत लाते हो, नहीं समझ आ रही तुम्हें, तो ठीक है, हम तुम्हें और कुछ आयतें दिखाते हैं, निशानियाँ। कुरान में देखिए आयतें निशानियों के लिए भी आया है और अल्लाह के कलाम के लिए भी आया है। तो हम तुम्हें कुछ और निशानियाँ दिखाते हैं कुदरत की, तो उसे तो कम से कम देखकर ईमान ले आओ। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, "कुल इंज़ुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्द वमा तुग़नियल आयातु वंज़ुरू अन क़ौमिन ला युमिनून।" अब हुआ क्या? आप इनसे कह दीजिए कि ज़रा नज़र उठा के देखें तो, क्या कुछ जो है वो अल्लाह ने ज़मीन और आसमान में बनाया है? ये इशारा किया जा रहा है अल्लाह की कुदरत की निशानियों की तरफ कि आयतें पढ़कर नहीं तुम ईमान ला रहे हो, तो कम से कम तुम, ठीक है, तुम्हें कुरान की महफिलों में आना पसंद नहीं है, तुम्हें नमाज पढ़ना पसंद नहीं है, तुम्हें दीनदार लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, जाओ घूमो फिरो, पिकनिक करो, खूब ऐशो आराम से रहो, ठीक है रहो, अल्लाह मना नहीं कर रहा है, घूमो फिरो, लेकिन ये सोच लो कि जहाँ भी तुम घूमने फिरने जा रहे हो, जो तुम पिकनिक कर रहे हो या ऐशो आराम कर रहे हो, वो सब अल्लाह सुब्हान तआला का दिया हुआ है। वो सब कुछ अल्लाह का है। तो कम से कम इन निशानियों को तो देखकर ईमान ले आओ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि ठीक है, लेकिन नहीं काम आया करती है निशानियाँ, यानी अल्लाह सुब्हान तआला अब शिकवा कर रहे हैं कि जो इंसान अंबिया और रसूलों के खबरदार करने की वजह से भी ईमान नहीं लाता है ना, तो उन्हें कुदरती मनाजिर, कुदरती निशानियाँ भी जो है वो ईमान लाने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि देखिए कि कि कुछ लोगों का ऐसा है ना कि क्रिएटर्स को पूजने लगते हैं, क्रिएशन को, और क्रिएटर को छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला बस वही शिकवा कर रहे हैं कि भाई तुम आज क्रिएशन को पूज रहे हो, उसको अपना खुदा बना बैठा है तुमने। इस तरीके से देखिए, जो इंसान जिस चीज़ को पसंद करता है, जिसको फ़ॉलो करता है, दैट मीन्स उसने उसको खुदा बना लिया है। होना तो ये चाहिए कि ये सारी क्रिएशन को छोड़ के हम क्रिएटर को पूजें, क्रिएटर को की इबादत करें। लेकिन लोगों का हाल ये है, अल्लाह ताला शिकवा कर रहे हैं कि तुम्हें मेरी निशानियाँ, जो कुरानी आयतें हैं, इसके ज़रिए अंबिया और रसूलों ने खबरदार किया। लेकिन तुम लोगों ने जब ईमान नहीं लाए, अब इन चीज़ों को देखकर भी तुम ईमान नहीं लाओगे। क्यों? अल्लाह ताला कह रहे हैं, जिन्हें ईमान नहीं लाना है, वो नहीं लाएँगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कि
انسان جتنا قدرتی مناظر کو نہیں دیکھتا، الحمدللہ اس سے زیادہ تو اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اس میں خبردار کیا گیا ہے رسولوں کے ذریعے، اتنے ڈراوے دیے گئے ہیں، لوگوں مان جاؤ، لوگوں مان جاؤ، نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ ایسا حال ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ بننا بگڑنا نہیں ہے۔ بندہ اگر اللہ کی بات مان لیتا ہے تو بندے کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ پھر بتاؤ بھائی کیسا انجام ہوا ایسے یعنی کہ عذاب والے دنوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کیا انجام ہوا تھا ان کا؟ تو آپ ان سے کہہ دیجئے ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، انتظار کر رہے ہیں ہم بھی۔ یہ کون سا انتظار ہے؟ دیکھیے، یہ قیامت کا انتظار نہیں ہے، یہ انجام کا انتظار ہے۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہے نا کہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی بات مان کر، دین پر عمل کر کے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں؟ ڈونٹ وری، تم بھی اسی دنیا میں، ہم بھی اسی دنیا میں ہیں۔ پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کا انجام بہترین کرنا ہے۔ اس آیت سے دیکھیں کہ ایک چیز جو مجھے سیکھنے ملی ہے، اصل چیز انجام ہوتا ہے۔ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ آن دا اسپاٹ ان کو ریزلٹ چاہیے، میں نے یہ کیا فوراً مجھے اس کا ریزلٹ مل جانا چاہیے۔ آخرت کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے دنیا کے اعتبار سے۔ جیسے کہ آپ سمجھیے کہ پورے سال آپ نے محنت کی، اینڈ آف دی ایئر آپ کا اینول ایئر ہوگا، آپ کو فوراً ریزلٹ مل جائے گا، آپ پاس ہوئی ہیں یا پھر فیل ہوئی ہیں، کتنے پرسنٹ آئے ہیں، آپ پروموٹ ہوئی نہیں ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کرتے، اپنے وقت کو، مال کو، انرجی کو لگاتے ہیں، پھر اینڈ آف دی جرنی ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہاں میں نے جو ایفرٹ اپنی لگائی ہے تو وہ چیز مجھے حاصل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے۔ اصل چیز انجام ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ آخرت کے معاملے میں جو غفلت ہوتی ہے، آخرت کا ریزلٹ آن دا اسپاٹ نہیں ملتا نا سامنے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہ آخرت کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہ انجام دکھاتا ہے۔ جی ہاں، لیکن لوگ اس پر صبر نہیں کر پاتے، یقین نہیں کر پاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پچھلی قوموں کا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ اتنے سارے سورہ اعراف میں تقریباً، یا یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کئی قوموں کا انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی کیا کیا حال ہوئے ہیں۔ پھر ایک بات جو میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ اگر جنت میں درجات کی بات آئے کہ تبلیغ کا کام کر کے بھی لوگوں نے بات نہیں مانی، تو سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہوگا؟ نوح علیہ السلام۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے انجام کے اعتبار سے کسی کو جنت میں درجات نہیں دینے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، کوشش دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، نوح علیہ السلام نے الحمدللہ اپنی زندگی کے 950 سال اللہ کے راستے میں لگائے۔ انڈر 100 کچھ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تھوڑی کہیں گے نو میں تمہیں جنت نہیں دوں گا، نعوذ باللہ، یا جنت میں درجات نہیں دوں گا۔ نو 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 نو، وہ تو چھوڑے، لوط علیہ السلام کی بات کرتے۔ لوط علیہ السلام، حیرانی ہوگی آپ کو کہ ان کی قوم میں سے ایک بھی مرد ایمان نہیں لے کر آیا تھا، چونکہ وہ ایسی برائیوں میں ہی پھنسے ہوئے تھے۔ صرف یعنی اتنے سال کی تبلیغ کا انجام، صرف 2 عورتیں ایمان لے آئی تھی، وہ بھی ان کی بیٹیاں تھی لوط علیہ السلام کی۔ بیوی ایمان نہیں لے آئی، ہم پڑھ چکے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے مائکے والوں سے بڑا پیار تھا، اور ان کے مائکے والے سارے جو ہے لوط علیہ السلام کے دین کے دشمن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن بالکل ہی نہیں کہیں گے نہیں لوط، تمہارے جو ہے بس تمہاری فیملی کے 2 ہی لوگ تو ایمان لے آئے تھے، تمہیں تو کوئی درجہ ملنا نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو فکر انجام کی نہیں کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ دیں گے ہی۔ کوشش صرف مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اپنی اپنی کوششوں میں لگے رہیں۔
کوشش کرتے رہیں کیونکہ اصل چیز انجام ہوتی ہے. آپ اپنے طور پہ کوشش کرتے رہیں، انجام بہترین ہوگا. جیسے فار ایگزامپل دیکھیے کہ ہم گھر میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اینڈ آف دی ریزلٹ جو ہوتا ہے، آپ جس کے سامنے سرو کر رہی ہیں وہ کھانا، اصل انجام کیا آتا ہے اس کھانے کا کہ کھانے والے کو پسند آ جائے. کھانے والا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے وہ دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے کتنی کوششیں کی، آپ نے محنت کی، آپ نے کیا انگریڈینٹس اس کے اندر ایڈ کیے ہیں، وہ نہیں، وہ یہ سب نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے اور آپ کو اصل چیز جو انجام ہے اس کی فکر نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے. بس مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اللہ کے حضور میں کوشش کرتے رہے اس کے راستے میں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں. اچھا، پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا. یہاں پر دیکھیے آپ، ایسے بہت سارے واقعات. موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیے آخری انجام کیا ہوا تھا ان کے بنی اسرائیل کا. الحمدللہ فرعون کے غلامی سے اللہ نے آزادی دے دی تھی. یونس علیہ السلام کا آخری انجام کیا ہوا تبلیغ کے راستے میں کہ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دے دی تھی. سے بہت سارے واقعات انشاءاللہ آپ کو قرآن میں مل جائیں گے. تو وہی اللہ کی سنت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے 103 میں کہ دیکھو بھائی، پھر ہم بچا لیتے ہیں ایسے عذاب سے ہمارے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا رول ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس سماج کی مخالفت سے بچا ہی لیتا ہے. کیوں بچاتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ حق ہے ہم پر کہ ہم بچا لے ایمان والوں کو. سبحان اللہ، کتنی تسلی بھری آیت ہے. دیکھیے سنایا کس کو جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ وری، آج اللہ کے راستے میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا کہ انجام تمہارا ہی بہتر ہوگا. لیکن بندے کے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے، اتنی استقامت ہونی چاہیے. آج دیکھیے کہ ذرا سا ہمیں کوئی کچھ بات بول دیتا ہے تو دیکھیے دو چیز میں سے ایک چیز ہوتی ہے، یا تو آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ دین ہی چھوڑ دیں گے. نہیں، مجھے لوگوں کی مخالفت برداشت نہیں ہوتی، مجھے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی. تو جائیں پھر، ایسے لوگوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی سے بھی کروا لے گا. اصل چیز ہے میرے اور آپ کی سمجھنے کی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا اپنے دین کے لیے، استقامت ہونی چاہیے ہمارے اندر. اگر ہمارے اندر استقامت نہیں ہوگی تو پھر سوچ لے کیا انجام ہوگا. تو اتنے بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے نا، ڈونٹ وری، میرے اوپر ذمہ داری، میں بچا لوں گا مخالفین سے. جو بھی تمہاری رکاوٹ بنیں گے دین کے راستے میں سب کو نیست و نابود کر دوں گا. لیکن پھر دیکھیں ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. یقین رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اپنے بندوں کی. اور اسی سوچ سے، اسی ایمان کے ساتھ اپنے اندر استقامت رکھیے، پھر اللہ کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا کریں گے. یہ انبیاء رسول جن کے واقعات ہمیں بتائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ اگر ان کے اندر استقامت نہ ہوتی، یہ قوم کے لوگوں کو اگر جو ہے وہ ان کی مخالفت میں آ کر اور دین کا کام چھوڑ دیتے، رسالت چھوڑ دیتے، نبوت چھوڑ دیتے، نعوذ باللہ، تو پھر ان کا انجام بھی کیا ہوتا. یہ سمجھا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو. تو اپنے حصے کا کام کرتے جائیں، انجام کی فکر کیے بغیر ایمانداری سے اپنا کام کرتے جائیں. اور پھر اینڈ آف دی دیکھیے ڈے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے میرا اور آپ کا انجام کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، امید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا کے رکھیے، لوگوں سے نہیں. تو الحمدللہ 103 آیت ہو گئی ہے. اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سسٹم کیا ہے دین کے کام کرنے والوں کے لیے. اور بہت جو ہے وہ توحید کا پورا ایک نقشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، بالکل 104 سے لے کے 109 تک. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.